میں کئی بار آبشار پر آیا مگر کوئی اشارہ نہ ملا، کوئی رستہ سجائی نہ دیا۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے میں اپنے گھر کے سامنے ندی کے پاس ٹہل رہا تھا۔ میرا دھیان ندی میں بہتے ایک بیگ پر پڑتا ہے۔ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے جانے دیا جائے، پھر اچانک خیال آتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے اور ماجرا کیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ میں بھاگتا ہوں، ندی میں چھلانگ لگاتا ہوں اور بیگ پکڑ لیتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں سے کوئی اشارہ ملے گا، کچھ نہ کچھ دکھائی دے گا، کوئی نئی راہ نکلے گی، یا شاید میرے کام آ سکے گا۔ لیکن جب کھول کر دیکھا تو بیگ خالی تھا۔ پھر بھی میں سوچنے لگا کہ یہ میرے کس ضرورت کا ہے، کس کام آ سکتا ہے۔ ایک اور رستہ تھا، واپسی کا رستہ، کہ شاید اس کا مالک پریشان ہو، اس سے گم ہو گیا ہو، اس سے گر گیا ہو اور دریا میں بہتا ہوا، ندی میں بہتا ہوا اس طرف آ گیا ہو۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اپنے بارے سوچنے کے بجائے اس بیگ کے اصلی مالک کے بارے سوچوں اور کوشش کروں کہ اس کی یہ امانت اس تک پہنچ جائے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہاں، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ اس کسی کی بھی چیز ہے، قیمتی ہے یا بیکار، لیکن مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا رستہ نکل آئے جو میرے لیے بہترین ہو۔ میں اپنے حوصلے جمع کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے بیگ کو اپنے کندھے پہ لٹکایا اور پھر اس طرف چل پڑا جس طرف سے ندی بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ چاہے اس کے لیے بیکار ہی کیوں نہ ہوگا، لیکن مجھے یہ اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے کوئی امانت اس کے مالک تک پہنچائی۔ کیا اس کا مالک مجھے مل پائے گا یا نہیں؟ جو بھی ہے، مجھے کوشش تو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آبشار تک پہنچا، ادھر ادھر نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں اسی جگہ پر، اسی مقام پر تو یہ بیگ اس کے مالکوں سے نہیں چھوٹا۔ شاید وہ یہاں سیر و تفریح کرنے آئے ہوں اور یہ ان سے چھوٹ گیا ہو، یا کیا یہ بیگ کہیں پیچھے سے پانی میں بہتا ہوا آیا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو مجھے آبشار سے بہت پیچھے جانا تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ کر، جس طرف سے ندی آ رہی تھی اور آبشار کی صورت گر رہی تھی۔ اب اس سے مزید آگے کا سفر کرنے کے لیے مجھے پہاڑ پر چڑھنا تھا اور پھر وہاں سے مزید سفر جاری کرنا تھا۔ میں اس کوشش میں لگ گیا۔ اب دیکھنا تھا کہ یہ رستہ مجھے کہاں تک لے جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے واپس بھی آنا ہے، اتنا آگے بھی نہ چلا جاؤں کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ ہر طرف فطرت کی جھلک بکھری پڑی ہے، ہر طرف خوبصورتی بکھری پڑی ہے۔ ہاں، مگر کہیں کہیں
دہشت کا احساس ہونے لگتا ہے کیونکہ آخر یہ جنگل ہے۔ میں اتنی دوری پر اور ان سمتوں میں پہلی بار آیا ہوں۔ واپسی کی فکر کیے بغیر میں آگے ہی آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہیں جنگل ہیں، کہیں میدان ہیں۔ یہ علاقہ دریا کے ساتھ ساتھ دور تک چلا گیا ہے۔ طویل فاصلے طے کرنے کے بعد آخر کار میں ایک گاؤں میں پہنچتا ہوں۔ ان سے پوچھ گچھ کرتا ہوں اور بیگ کے بارے دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گاؤں والے لوگ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دریا میں تیرتی کشتی کے ملاح سے بات ہوتی ہے تو وہ ایک عجیب قصہ سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ 2 روز پہلے علاقے کا ایک رئیس کشتی کے ذریعے دریا سے گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں یہ بیگ تھا۔ جب وہ کشتی پہ سوار تھا تو اچانک بیگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور پانی میں جا گرا۔ میں نے ارادہ کیا کہ چھلانگ لگاؤں اور بیگ کو پکڑ لوں، لیکن رئیس نے اسے منع کیا کہ نہیں، وہ اس کی قسمت میں ہوگا تو واپس آ جائے گا، ورنہ نہ تو اس کی قسمت میں ہے اور نہ ہی شاید اب اس کو اس کی ضرورت ہے۔ رئیس کی بات بڑی عجیب سی لگی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے قصداً گرنے دیا ہو۔ اور پھر جانے سے پہلے اس نے ایک تاکید بھی کی کہ کبھی کسی کے ذریعے اس بیگ کی اطلاع ملے یا کبھی کوئی بشر، کوئی آدمی اس بیگ کو لے کر یہاں سے گزرے تو رئیس کو اس کی اطلاع ضرور کی جائے۔